جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھے، کبھی بھوکا نہ مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اور جنت میں درجے، سبحان اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک جو فاصلہ ہے یہ جنت میں 1 درجہ ہوگا، اور پھر جس کے 10 درجے بڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھنے کا ذہن بنائیں۔ یہ درود پاک پڑھنا بہت 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 سعادت کی بات ہے۔ درود پاک دلوں کا زنگ اور میل دور کر دیتا ہے۔ درود پاک جو ہے نا، دلوں کا زنگ اور میل دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز میں صبح جاگ نہیں پاتے، سوئے رہ جاتے ہیں یا سستیاں ہوتی ہیں نماز میں، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ درود پاک آپ کو نمازی بھی بنا دے گا اور اللہ کی رحمت سے اور بھی انشاءاللہ آپ کو نیک بنا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو درود پاک پڑھنے کی نیت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا، یعنی حضور کے معجزات اور نہ بھی نہ ظاہر ہوتے، کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، صرف حضور کا چہرہ والضحا یہی کافی تھا، یہی کافی تھا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کے چہرہ پاک کو وَالضُّحَىٰ کہہ کر پکارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ کام کاج چھوڑ کر جلد جلد حضور کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ کہندے میں بھی ٹر پیا، جدوں میں نیڑے گیا تو آپ کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ کہتے ہیں تو جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ جڈا سونا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس وقت فرما رہے تھے، اے لوگوں سلامتی پھیلاؤ اور صلہ رحمی، یعنی اپنوں سے محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کرو، اور سلامتی سے جنت میں جاؤ۔
یہ دیکھیں یہاں پر حضور نے دین بیان کر دیا ہے. کیا؟ لوگوں کو سلام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو، قیام کرو، اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. دین بیان ہو گیا، یہی دین ہے. حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور آپس میں سلام کرو. یہی دین ہے. دین محبتیں پھیلانے کا نام ہے. اور سنیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہایہ ابن اسیر میں ہے انہ علیہ الصلاۃ والسلام کان اذا سر فکان وجہہ المراۃ التی ترا فیہا صور الاشیاء وکان الجدر تلاحق وجہہ ان یری الجدر فی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور مسرور ہوتے، خوش ہوتے، تو آپ کا چہرہ مثل آئینہ کے ہو جاتا، اس میں اشیاء کا عکس نظر آتا، اور دیواریں حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتی تھی. دیواریں حضور کے چہرے مبارکہ میں نظر آیا کرتی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. بلکہ یہاں تک ہی نہیں، آپ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا آفتاب حضور کے چہرے میں چلتا ہے، سورج حضور کے چہرے میں چلتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے نگران صحابی تھے. اصحاب صفہ پر کم و بیش 300-400 صحابہ علیہم رضوان ہوتے، اور ان سب کے جو نگران تھے، وہ ان کے مانیٹر جو تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی اصحاب صفہ کی ساری ضروریات جو تھی نا، جو حضور پوری فرماتے تھے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پتہ رکھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے. آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں. اس حسین منظر نے مجھ کو چرخہ کاٹنے سے روک دیا. بس میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ہیں جو نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں. وَلَوْ أَرَاءَكَ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ لَعَلِمَ أَنَّكَ أَحَقُّ بِشِعْرِهِ حَيْثُ يَقُولُ. اگر ابو کبیر حذلی عرب کا مشہور شاعر آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس شعر کا مصداق آپ ہی ہیں کہ جب میں اس کے روح مبارک کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلال نظر آتی ہے. اچھا، پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ بھی کیا فرماتے ہیں کہ جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی تھی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت جابر بن سمرہ نے تو کمال کر دی. اللہ اکبر. انہوں نے حضور کو کس نظر سے دیکھا؟ اچھا، یہ جس صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھا ہے نا، تو انہوں نے اپنے اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کیا، اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا. یعنی جیسے کوئی جس کے پاس جو اچھے الفاظ تھے وہ جیسے بیان کر سکتا تھا، جیسے بیان کرنے کا طریقہ آیا، جو اس کو الفاظ ملے ان الفاظ میں انہوں نے بیان کیا. کیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ فرمایا لا بل کان مثل الشمس والقمر. نہیں، بلکہ حضور کا چہرہ تو آفتاب و مہتاب جیسا تھا.
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون کان عرقہ اللؤلؤ، حضور کا رنگ سفید روشن تھا، پسینے کی بوند حضور کے چہرہ اقدس پر ایسی نظر آتی جیسے موتی نظر آتے۔ اور پھر سبحان اللہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور حضور حلہ حمراء اوڑے ہوئے لیٹے تھے۔ حلہ حمراء یعنی سفید رنگ کا لباس تھا اور اس پر سرخ رنگ کی ڈوریاں تھیں، سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ آپ کہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوڑا ہوا ہے۔ اب میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی رخ مبارک کو دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اچھا، اب اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی بڑے زبردست لطیف نقطے عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کہتے تھے نا، یہ صرف لفاظی نہیں ہوتی تھی، یہ صرف مبالغہ نہیں فرماتے تھے۔ جی میں ایسی کسی نے کہنا ہمیں تو بڑا سونا ہے، آج تو چن چڑھ آیا تو ساڑھے گھر آ گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں مبالغہ کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں ہم۔ لیکن میرے پیارے میٹھے اسلام بھی، صحابہ کی طبیعت میں مبالغہ نہیں تھا، وہ جو کہتے تھے نا سچ کہتے تھے۔ اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیسے سچ تھا، کہ آپ کیوں اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور کا رخ روشن چاند سے زیادہ حسین تھا؟ اس لیے کہ چاند جو ہے یہ صرف رات کو روشن ہوتا ہے اور رخ مصطفیٰ دن رات روشن رہتا ہے۔ چاند صرف اور صرف مہینے کے 3 راتیں زیادہ چمکتا ہے، اور حضور ماہو سال ہر جگہ ہر طرح ہر انداز میں چمکتے ہی رہتے ہیں۔ اور چاند روشن ہوتا ہے تو در و دیوار کو روشن کرتا ہے، اور رخ مصطفیٰ ایسی روشنی دیتا ہے کہ دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اور چاند روشن ہوتا ہے تو بندے نظر آتے ہیں، حضور کے رخ روشن سے ایمان روشن ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چہرہ بددعا کو دیکھ کر بے ایمان لے آیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور کو قرآن سننے واسطے جڑے بڑے 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 کافر سن نا، کافر ابو جہل، اے بھی رات دے اندھیرے چ آ کے تے لک کے قرآن سندا ہوندا سی۔ اینوں بھی بڑا سواد ہوندا سی، لک کے آ کے سندا سی قرآن۔ لیکن چونکہ تکبر سی کہ ساڈے وچوں اے کیوں بن گئے، اسی کیوں نہیں، اس تکبر کی بنیاد پر اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے یہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور دی زبان تو قرآن سننے واسطے بھی بےتاب ہوندے سن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کنت اخیط فسقطت منی العبرۃ فطلبتها فلم اقدر علیها فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ فاخبرته۔ آپ فرماتی ہیں میں اندر بیٹھی کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، ہر چند تلاش کی مگر اندھیرے کے سبب نہ ملی۔ پس حضور ماہ مدینہ یعنی مدینے کے چاند تشریف لے آئے تو آپ کے رخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی چمکنے لگی تو مجھے اس کا پتہ چل گیا۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو، گم شدہ سوئی ملتی ہے حضور کے تبسم سے، آپ کے دانتوں کی، آپ کے دونوں جو سامنے والے دانت تھے ان کے اندر سے نور کی لاٹ نکلی تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ تو پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ،
اللہ اکبر۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کے انداز کیسے نرالے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر جاتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوتی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأوا یوسف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اور اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا۔ یعنی فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور محب کی غیرت محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو سوائے اس کے اور کوئی نہ دیکھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے حسن و جمال کو صرف اپنے دیکھنے کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی سونیا مشرق و مغرب میں گیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے حسین کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا آپ نے کوہ طور پر گئے ہیں، کوہ طور پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کوہ طور پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے نور کی ایک کرن ایسی پڑی کہ جس نے کوہ طور کو جلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ کرن پڑی، آپ نے بھی اس کرن کو دیکھا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نور کی اس کرن کو میں نے دیکھا تو اس کی برکت سے اللہ نے میری قوت بصارت، دیکھنے کی قوت ایسی بڑھا دی کہ 30 میل دور سیاہ گہری رات میں، تاریک رات میں 30 میل دور چلتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ سیاہ چیونٹی کو 30 میل دور سیاہ رات میں دیکھ لیتا ہوں۔ صرف نور کی ایک کرن دیکھی ہے، تو جس نے معراج کی رات سارے کا سارا دیکھا ہو اس کی قوت بصارت کیسی ہوگی، اس کی قوت سماعت کیسی ہوگی؟ جس نے باتیں کی ہوں، جس نے باتیں کی ہوں اس کی قوت سماعت کیسی ہوگی ہیں؟ وہ ایسی ہوگی کہ حضور مدینے میں ہیں، ایسے ہاتھ اوپر اٹھایا ہے اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاتھ اوپر اٹھایا پھر پیچھے کھینچ لیا؟ ارشاد فرمایا میرا ہاتھ جنت میں تھا، انگور کا خوشہ تھا، میں کھینچ کے لانا چاہتا تھا مگر پھر میں نے چھوڑ دیا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ جو مدینے میں بیٹھے تو ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، میں اور آپ، میں یہاں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، یہاں سے یہاں تک میرا ہاتھ 5 فٹ تک چلا گیا ہوگا، مگر میرے دیکھنے کی قوت جو ہے وہ آسمانوں کو بھی دیکھ رہی ہے، ہزاروں میل دور بھی دیکھ رہی ہے۔ تو میں 5 فٹ تک یا 10 فٹ تک پکڑنے پر قادر ہوں تو میری نگاہ لاکھوں میل کو دور دیکھ رہی ہے۔ تو جو پکڑنے پر ایسا انداز رکھتا ہو، بیٹھا مدینے میں ہو اور ہاتھ اس کا جنت میں پہنچے، اس کے دیکھنے کی قوت کہاں جاتی ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے پتا چلا نا کہ سارے امیروں کے بچے جو ہیں وہ دائیاں لے گئی ہیں، میں پریشان ہو گئی۔ جب میں پریشان ہو گئی نا تو میرا خاوند کہتا ہے چل حلیمہ کوئی بات نہیں، پتا چلا کہ یہاں قریش کا ایک بچہ ہے تو وہ یتیم ہے۔ اب جو یتیم ہوتا تھا نا اس کو وہ لینا پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کے باپ سے انعام نہیں ملے گا، باپ تو ہے کوئی نہیں، جو اس کی ہم تربیت کریں گے، جو اس کو پالیں پوسیں گے، اس کی قیمت نہیں ملے گی، تو چل جو بھی ہے حلیمہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، لے کے چلتے ہیں۔ آئے اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ نا بچے کو لینے کے لیے گئی، کہتی ہیں میں جو نزدیک ہوتی تھی نا مجھ پر ایک رعب طاری ہوتا جاتا تھا، ایک رعب طاری ہوتا جا رہا تھا۔ کہتی میں قریب گئی تو بچہ سویا ہوا تھا، میں نے جا کر نا سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا تو بچے نے آنکھیں کھول لی۔ جب آنکھیں کھولی نا تو بچے نے مجھے دیکھا، میں نے بچے کو دیکھا تو بچہ مسکرا پڑا، منہ سے نور کی ایک لاٹ نکلی جو آسمان کی طرف اٹھ گئی، جو آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا کہ میرے آقا مسکرا کر کہہ رہے ہیں حلیمہ دائیوں میں آنے والی تو آخری ہے تو نبیوں میں آنے والا میں آخری ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا رخ بطحا، رخ زیبا کی کیا باتیں۔ حضور ایک دن مدینہ پاک سے باہر نکلے، جب مدینہ پاک سے باہر نکلے نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھا کہ ایک قبیلہ مسافر ہے، ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ بیچو گے؟ وہ 3 یا 4 بندے کھڑے تھے، انہوں نے حضور کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، اتنا حسین پہلے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھتے ہی رہ گئے، ایسے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں بیچو گے؟ وہ کہتے ہیں بیچیں گے۔ کتنے کا دو گے؟ جتنے کا چاہو لے جاؤ۔ کھجوروں میں سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس کھجوریں اس وقت نہیں ہیں، مدینے سے جا کر بھیجتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور پکڑ کر خرامہ 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 حضور جا رہے ہیں۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی رعنائیوں میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن مدینے کی جانب ہو گیا ہے، مگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے لباس انور کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی چال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس قدر محبت میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو وہ جو اونٹ کا مالک تھا وہ بول پڑا، دوسروں کو کہتا ہے یہ جس کو اونٹ دیا اس کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے۔ تو پھر تم نے دیا کیوں؟ بتایا کیوں نہیں؟ وہ ایک بولتا ہے، وہ کہتا ہے کیا بتاتا، جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی زلف ہلتی تھی، میں تو اس کی زلف میں کھویا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ دوسرے سے پوچھا تو نے کیوں نہیں بتایا؟ ارے کیا بتاؤں، جب وہ باتیں کرتا تھا تو اس کے سامنے کے دانتوں سے نور کی لاٹیں نکلتی تھیں، میں تو نور کی ان لاٹوں میں کھویا ہوا تھا، مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تیسرے سے کہا تو نے کیوں نہیں بتایا؟ ارے کیا بتاتا، اس کی رخساروں کے اندر سے نور کی شعاعیں باہر نکلتی تھیں اور ایک عجیب منظر بن رہا تھا، میں تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ نور کی لاٹیں باہر نکلتی تھیں اور ایک حسین منظر بن رہا تھا، میں تو ان مناظر میں کھویا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہو گیا ہے۔ اسی اثناء میں قبیلے کے سردار کی کٹیا سے اندر سے باہر ایک مائی نکلتی ہے، وہ اگر کہتی ہے کیا شور مچا رکھا ہے، انا ضمینۃ، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ کہا تو کیسے دیتی ہے، تو جانتی ہے؟ کہا نہیں، میں یہ نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، اتنا جانتی ہوں وہ جیسا حسین تھا اس کا چہرہ جھوٹوں والا نہیں تھا، اس کا چہرہ سچوں والا تھا، وہ سچا تھا، وہ سچا تھا۔ کچھ دیر گزری تو صحابہ علیہم رضوان کھجوریں لے کر آگئے اور کہا یہ کھجوریں اپنی پوری کر لو جو سودے کے مطابق ہیں، اور کچھ کھجوریں زیادہ ہیں جو حضور نے تمہاری دلجوئی کے لیے بھیجی ہیں، یہ کھا لو، تمہیں اجازت ہے اس کی۔ وہ کہتے ہیں کھجوریں اب ایک طرف رکھ دو، بس اب ہمیں بھی نکیل ڈالو۔ اور وہ جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے گیا ہے نا،
اب اسی طرح سے ہمیں بھی اس کے قدموں میں پیش کر دو کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ایسا نہیں کوئی۔ حضور کے رخ روشن کی کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو دوران ہجرت ایک جگہ پر نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ جب بھوک محسوس ہوئی نا، بلکہ آپ نے بھوک کو نوازا ہے، اور پھر کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آبادی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو بکر ذرا یہاں دیکھ، کوئی کھجوریں بیچتا ہے؟ رواج تھا جو راہوں پر، رستوں کے کناروں پر آبادیاں ہوتی تھی نا، یہ لوگ کچھ نہ کچھ بیچتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے مسافروں کو۔ پوچھا ذرا یہ سامنے دیکھ ایک عورت بیٹھی ہے، اس سے پوچھ کہ اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جب پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو قحط پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، اور میرا خامند جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے لے گیا ہوا ہے، اور بکریاں بھی گھر میں نہیں ہیں کہ کوئی دودھ مل سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک طرف پڑی نا، اللہ اکبر، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ جب نظر پڑی نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو دیکھا تو ایک بکری تھی جو بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اس سے پوچھ یہ بکری بیچے گی؟ اس نے کہا کیا بیچوں اس بکری کو، اس کی تو ہڈیوں میں مکھ بھی نہیں ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بکریوں کے ساتھ نہیں گئی، اس سے چلا نہیں جاتا، اتنی کمزور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اسے کہو بیچے تو صحیح۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے خرید لی وہ بکری خرید لی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے کہو بیچے تو صحیح، ہم اسے دودھ لیں گے۔ وہ کہنے لگی دودھ بھی نہیں دے گی، کیوں؟ یہ غیر جفتی ہے، ابھی جفتی نہیں ہوئی، یعنی ابھی یہ ماں نہیں بنی۔ جب تک یہ اصول قدرت ہے، جب تک کوئی ماں نہیں بنتا نا، جب تک عورت یا مادہ کوئی بھی ماں نہ بنے تب تک دودھ نہیں دیتی۔ کہنے لگی یہ غیر جفتی ہے، ابھی تک جفتی نہیں ہوئی، گابھن نہیں ہوئی، اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، لہٰذا یہ دودھ نہیں دے سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اسے کیا یہ دے تو صحیح ہمیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کو کان سے پکڑا ہے، خود بخود اٹھتی چلی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا ایسے، جب ہاتھ پھیرا تو اس نے ٹانگیں کھول دی، ایسے لگتا جیسے اس کے تھنوں میں دودھ امڈ آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب کوئی برتن ہے تو لاؤ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا نا برتن لاؤ، وہ برتن لائی، گورے گورے ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ نے خود دودھ دوہا۔ جب وہ دودھ دوہا تو برتن بھر دیا۔ جب برتن بھر دیا نا، برتن بھرا گیا تو وہ دیکھتی رہ گئی، حیران رہ گئی، برتن بھرا گیا، اس کو تو کچھ اور سوجھ نہیں رہا، حیران پریشان کھڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اس کو بھی پلا۔ سب سے پہلے اسے پلایا، پھر سب رفقا کو پلایا، پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا، اور پھر دوبارہ سے دودھ دوہ کر برتن بھر دیا۔ ارشاد فرمایا برتن ہیں تو اور بھی لے آ۔ گھر کے جتنے برتن تھے حضور نے وہ سارے کے سارے برتن بھر دیے۔ جب بھرے گئے نا تو حضور نے فرمایا یہ بکری بھی تو ہی رکھ لے، بکری بھی تو ہی، خریدی ہوئی بکری، فرمایا تو ہی رکھ لے۔ حضور نے عطا فرما دی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلے گئے۔ جب حضور چلے گئے نا وہاں سے، تو پیچھے سے اس کا خامند، اس کے بیٹے کا نام تھا معبد، اب یہ تھی ام معبد، اور اس کا جو خامند تھا اس کو کہتے تھے ابو معبد، معبد کا باپ۔ اب کیا ہوا کہ ابو معبد جو ہے نا یہ گھر کے قریب آنے لگا نا، جب جو گھر کے قریب آتا نا اس کی طبیعت مسرور ہوتی چلی جا رہی ہے، خوشبو آتی چلی جا رہی ہے، خوشبو آتی چلی جا رہی ہے۔ جب قریب آئے نا تو آ کر کہتے ہیں ام معبد ادھر قحط پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور تو خوشبوئیں خرید رہی ہے۔
اس نے کہا میں نے تو کوئی خوشبو نہیں خریدی. کہا پھر یہ خوشبو کیسی آتی ہے؟ کہا ایک خوشبوؤں والا یہاں پر آیا تھا، وہ ساری خوشبوئیں یہاں پر لٹا گیا ہے، اس نے کرم فرما دیا ہے. جب دیکھا تو دودھ کے برتن بھرے پڑے ہیں. کہا میں معبد یہاں کون آیا تھا؟ کہنے لگی اللہ اکبر، کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق. کہنے لگی میں نے آج جس آدمی کو دیکھا ہے وہ خوبصورت، ہنسمکھ اور روشن چہرے والا تھا. اور پھر کہتی ہے وَلَمْ تُزْرِيهِ سَعْلَةٌ، گردن اس کی بڑی خوبصورت، نہ پتلی نہ چھوٹی. وسیم قسیم، خوبصورت اور انتہائی خوبصورت. فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں. وفی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں گھنی تھیں. وفی صوتہ سہل، اس کی آواز میں تیزی تھی. وفی عنقہ سطع، اس کی گردن بلند تھی. وفی لحیتہ کثافۃ، اس کی داڑھی گھنی تھی. ازج اقرن، باریک دراز ملے ہوئے ابرو. اللہ اکبر. پھر کہتی ہے ان صمت فعلیہ الوقار، اگر وہ چپ ہو تو اس کی شخصیت بڑی پروقار تھی. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، اگر گفتگو کرتا تو اس وقار میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اجمل الناس وابہاہ من بعید، اس کو دور سے دیکھو تو بڑا حسین نظر آتا تھا، بڑا خوبصورت نظر آتا. وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قریب، اور قریب سے دیکھو تو اور حسین نظر آتا تھا. یہاں پر نا علماء ایک بڑی بات کرتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں دیکھو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندے دا سانو تعارف کرایا جاتا ہے کہ بندہ بڑا زبردست، بہت اچھا بندہ ہے. دوروں بندہ نظر آتا ہے بڑا خوبصورت ہے، اچا لما سونا شین جوان ہے، لیکن جدوں بولدا ہے تے اودی لاد ہو جاتی ہے، اودے اخلاق دا پتہ لگ جاتا ہے. جی میں کہندے نے نا بندہ راہ پیا جانے تے واہ پیا جانے. جدوں کسی نال سفر کریے تے پھر پتہ لگدا ہے کہ بندہ کیویں دا ہے. تے جدوں اودے نال مالی معاملات ہون کوئی اودے نال واہ پوے تے پھر پتہ چلدا ہے ایدا کردار کیویں دا ہے. تے جدوں اودے نال کھانا کھائیے تے پھر پتہ چلدا ہے کہ یہ کڈا لالچی ہے یا اچھی طبیعت دا بندہ ہے. کھانا کھان تو بھی پتہ لگ جاندا ہے تے سفر کریے تے پھر بھی بندے دا پتہ لگ جاندا ہے. تے کدی معاملات ہو جان آپس وچ پیسے دا لین دین ہوے، کوئی گل دا جڑا وہ اگا پیچھا ہوے تو اوتھوں بھی بندے دا پتہ لگ جاندا ہے بندہ گل والا ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر وہ کہتی ہیں وہ دور تھا تو حسین تھا، وہ نزدیک تھا تو اور حسین نظر آتا تھا. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. اور پھر کہتی ہیں حلو المنطق فصلا، ٹھہر ٹھہر کر مٹھی مٹھیاں گلاں کردا سی. اور پھر کہتی ہیں نہ وہ بے برکت نہ بے ہدا گفتگو کرنے والا. کأن منطقہ خرزات نظم، اس کی باتیں ایسی کہ جیسے قیمتی موتیوں کو پرو کر عطر فروش کے ڈبے میں اتار دیا گیا ہو. اللہ اکبر. پھر کہتی ہے نہ اس قدر پستہ قد تھے کہ آنکھ کو برا لگے، بلکہ میانہ قد تھے. پھر کہتی فہوا انظر الثلاثتی منظرا واحسنہم، آپ پتیوں سے زیادہ تر و تازہ، خوبصورت، باعزت تھے. کہا اور بتا. کہتی کیا بتاؤں. ان کالا سمعوا لقولہ وان امر تبارروا الی امرہ، کہتی وہ بات کرے تو اس کے ساتھی اس کی بات توجہ سے سنتے، کسی چیز کا حکم دے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر عمل کرتے. کہا اور بتا. کہتی ہے مبارکن مبارکن مبارکن، برکت برکت،
دکھاتی ہے، کہتی ہے مبارکن مبارکن مبارکن، کہتی ویہ برکتاں، اے ویہ برکتاں اس بکری سے ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا کہ وہ جو ابو معبد تھا نا، اب روزانہ جب تھک ہار کے بکریاں چرا کے واپس آتا نا، تو آتے ہی آخر کہتا ام معبد، ابو معبد آج بڑا تھکا ہوا ہے۔ پھر کہتی کیا کروں؟ کہتے آ جا ذرا اوئی گلاں سنا، ذرا مبارک دیاں، ذرا حلیہ سنا مبارک کا، ذرا بتا وہ مبارک وہ برکت والا کیسا تھا۔ اب نام تو پوچھ نہیں سکی تھی، اب ان کو ان کے نام کا نہیں پتا، حضور کے نام کا، بس حضور کا ان کے گھر میں نام مبارک پڑ گیا ہے۔ اب وہ روزانہ آ کر کہتا ہے ام معبد ذرا مبارک کی باتیں سنا۔ لہذا روزانہ جب یہ گھر آتا تو حضور کا میلاد سجتا تھا، حضور کا میلاد منایا جاتا تھا، مبارک کی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ یہ جو ام معبد تھی، یہ معبد کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینے گئیں۔ جب مدینہ پاک میں گئیں نا تو وہاں پر دور دیکھا، معبد نے اس کے بیٹے نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب دیکھا نا تو دیکھ کر پکار اٹھا، کہتے اماں وہ دیکھ مبارک کا ساتھی، اماں وہ دیکھ مبارک کا ساتھی۔ اب یہ دوڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب وہاں پر گئے نا تو جا کر کہا وہ مبارک کدھر ہے، وہ مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کون مبارک؟ کس کو کہتی ہو مبارک؟ کہا وہی مبارک جو غیر جفتی بکری سے دودھ دلا کے آیا تھا، وہی مبارک جو خالی برتنوں کو بھر کے آیا تھا، وہی مبارک جو ہمارے گھروں میں خوشبو عطا کر کے آیا ہے، وہی مبارک جو ہمارے دلوں پر غالب آ گیا ہے، وہی مبارک جو ہمارا آقا و مولا بن گیا ہے، وہی مبارک جس سے ہمارے گھر روشن ہیں، وہی مبارک جس کے ذکر سے ہمارے گھر کی مجلسیں سجتی ہیں، وہی مبارک جو برکتیں عطا کر کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے، کہتے ہیں تم ہمارے آقا کے بارے میں بات کرتی ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا ہاں انہی کی بات کرتی ہوں۔ کہا پھر ہمیں ان کے پاس لے کے چلو، ہمیں پاس لے کے چلو۔ اب حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ایسا نہیں کوئی۔ کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں ماں بیٹا وہاں پر مسلمان ہو گئے۔ بعد میں ابو معبد کو بھی لے کر آئے، اس نے بھی ایمان لے آیا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس دلائل النبوہ میں یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، اس کی جو شرح ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بکری تھی نا، بکری یہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد تک بھی زندہ رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ زندہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تھا تو اس وقت بھی یہ بکری زندہ تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ قبیلے کے وہاں پر جتنی بستی تھی نا، وہ سارے کے سارے مکین جو تھے ان کو یہ سیر کر دیا کرتی تھی اپنے دودھ سے، اتنا دودھ دیتی تھی۔ کتنی برکتیں ہیں رخ مصطفیٰ میں، کتنی برکت۔ جن کا آقا اتنا حسین ہو وہ کسی ایکٹریس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں تو کتنی بری بات ہے۔ جن کے آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، وہ دنیا کی طوائفوں پر مر جائے تو تف نہیں اس پر۔ جن کے آقا اتنے حسین و جمیل ہوں اور ان کا رخ روشن اتنا روشن و منور ہو اور اتنی اس کی برکتیں ہوں، تو ان کے امتی آج اگر طوائفوں کے پیچھے بھاگتے پھریں، نامحرم لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے پھریں، مردوں کے پیچھے لڑکوں کی محبت میں مبتلا ہوں، تو آہ صدا یہ کیسا امتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز محشر اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر میرا دل رنجیدہ ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو شرابیں پیتے ہیں، ان کو شراب پینے سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں آج کچھ دیر کے لیے شراب کے نشے میں بدمست تو ہو جاؤں گا، مگر میرے اس عمل سے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو جائیں گے۔ سود لینے سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے میرے آقا رنجیدہ ہو جائیں گے۔ نماز چھوڑنے سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اپنے آقا کو رنجیدہ کرنے والا کام کر رہا ہوں۔ جی ہاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور گناہوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے یہ بات اس پر غور کر لینا چاہیے کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ کرنے جا رہا ہوں۔ کون ہے ایسا امتی جو مصطفیٰ کو رنجیدہ دیکھ سکتا ہے؟ کون ہے ایسا امتی جو اس کا باعث بنے کہ حضور میری وجہ سے رنجیدہ ہو جائے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو کیا کہنے ہیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد مبارک میں اتارا گیا، قبر انور میں اتارا گیا، تو جو صحابی رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں قبر سے باہر نکلے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے۔ میں کہتے ہیں میں نے کان قریب لے جا کے سنا تو آواز آئی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب امتی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے فرما۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور فرما رہے ہیں رب امتی رب امتی، علماء کہتے ہیں روز محشر تک حضور یہی فرما رہے ہیں۔ حضور کے لب ہل رہے ہیں اور حضور یہی کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی۔ آقا تمہیں ہر لمحے یاد کر رہے ہیں، جب تم شراب پی رہے ہو حضور کہہ رہے ہیں رب امتی، جب تم موبائل کے اوپر گند دیکھ رہے ہو ادھر حضور کہہ رہے ہیں رب امتی، جب تم سود کھا رہے ہو تو حضور فرما رہے ہیں رب امتی، جب تم نماز پڑھنے کی بجائے دنیا کے کاموں میں مگن ہو اس وقت حضور فرما رہے ہیں رب امتی، جب ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت بھی حضور فرما رہے ہیں رب امتی رب امتی۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر کب تک ایسا رہے گا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ حضور کے رخ روشن کی باتیں سن کر آپ خوش ہوئے، آپ کے دلوں میں خوشی ہے، آپ نے بڑی محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا ہے۔ آؤ نیت کرو آئندہ نماز قضا نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، کینہ اور بغض نہیں رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حضور ہماری وجہ سے رنجیدہ نہ ہو، ہماری وجہ سے حضور رنجیدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، اصلاح امت کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے 5000 سے زائد مدرسۃ المدینہ ہیں، 1200 کے قریب ہمارے جامعات المدینہ ہیں بچوں اور بچیوں کے، کنز الایمان بورڈ بھی ہمارا بن چکا، کنز المدارس ہمارا بورڈ بھی بن چکا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہمارے مدارس اور جامعات 3 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں ہمارے پاس قرآن کریم کی تعلیم ناظرہ حاصل کر چکے، لاکھ کے قریب بچے ہمارے پاس، بچے اور بچیاں حافظ بن چکے، ہزاروں بچے اور بچیاں ہمارے پاس الحمدللہ عالم بن چکے۔ الحمدللہ اس سال بھی جو فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد 1040 تھی،